اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب اللہ. آج دوسری تراویح ادا کی گئی اور 3 پاروں کی تلاوت مکمل ہوئی. مختصراً بہت تھوڑے ٹائم میں 2 باتیں عرض کرنی ہے. پہلی بات تو یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، قرآن نے ان کو مسیح کہا ہے. مسیح کہتے ہیں ہاتھ پھیرنے والے کو. آپ سر کا مسح کرتے ہیں، ہاتھ پھیرنا سر پہ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہا گیا ہے. وہ ہاتھ پھیرتے تھے، ان کے ہاتھ پھیرنے سے مریض کو شفا ملتی تھی. جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوتا تھا یا برس والا، جس کو یہ وائٹ پیچز، کوڑ کی، برس کی، پھل بیری کی بیماری ہوتی، آپ ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. قرآن سے پتہ چلا اللہ والوں کے ہاتھ میں برکت ہوتی ہے. قرآن سے ثابت ہے سب کے ہاتھ ایک جیسے نہیں. آپ اس کی بہت سی مثالیں لے لیں گے. جب حضرت عیسیٰ کی اتنی شان ہے، ہمارے نبی کی کتنی شان ہوگی. سمجھ آئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان آج آپ نے سنا تلاوت میں. انہوں نے یہ کہا کہ تم لوگ اپنے گھروں میں جو کچھ کھاتے ہو، وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، کہ تم لوگ اپنے گھروں میں جو کھاتے ہو، جو جمع کرتے ہو، مجھ سے آؤ میں تمہیں اس کی خبر دوں گا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ. اللہ قرآن میں بیان فرما رہا ہے. تو اللہ والے اللہ کی عطا سے چھپی ہوئی باتیں جانتے ہیں، غیب کی باتیں جانتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں کلام بھی کیا. اللہ نے ان کو یہ شان دی تھی، ان کی پھونک جس کو دم کہتے ہیں آپ لوگ، اس میں اتنا اثر تھا کہ وہ مٹی کی مورتی بناتے تھے، پھونک مارتے تھے، وہ زندہ ہو کر اڑنے لگ جاتا تھا. تو ہر ایک کی پھونک بھی ایک جیسی نہیں ہے. تو اللہ والے اللہ کی عطا سے کمال رکھتے ہیں. تو جو لوگ آج کہتے ہیں نہیں کوئی ایسی بات نہیں، ان کو جان لینا چاہیے قرآن میں جب بیان ہو گیا اب شک کی گنجائش نہیں رہی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں مریم، ان کی والدہ ہیں حضرت حنہ، ان کے شوہر کا نام عمران. حضرت حنہ نے جو حضرت عمران کی بیوی تھی نظر مانی. کیا مانی؟ سب کی آواز. اللہ کے لیے نظر ماننا یہ قرآن سے ہے. ہمارے ہاں کچھ کہہ دیتے ہیں غوث پاک کی نظر، خواجہ صاحب کی نظر، کربلا والوں کی نظر، یہ کچھ لوگ کہتے ہیں. تو سن لیں، ایک ہے نظر شرعی، وہ صرف اللہ کے لیے. ایک ہے نظر عرفی، عرف میں بولے جانے میں نظر. جیسے میں یہ کہوں کہ یہ چیز آپ کی نظر ہے تو یہ عرفی ہے، شرعی نہیں ہے. شرعی صرف اور صرف کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے. تو انہوں نے نظر مانی کہ جو کوئی میرے پیٹ میں بچہ ہے میں اس کو اللہ کے گھر کے لیے
اللہ کی راہ میں وقف کروں گی وہ اللہ کے گھر کے لیے ہوگا۔ بجائے لڑکے کے پیدا ہو گئی لڑکی، حضرت مریم پیدا ہو گئی۔ وہ انہوں نے مریم کے معنی ہی اللہ کے گھر کی خادمہ، انہوں نے ان کو وہاں رکھ دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان کے خالو ہوتے تھے۔ خالہ عربی کا لفظ ہے، اردو میں ماسی کہتے ہیں، ماں کی بہن۔ آپ کے ہاں کوئی اور بھی لفظ ہوگا، انگلش والے صرف آنٹی کہتے ہیں۔ خالو تھے حضرت زکریا، وکفلہا زکریا، تو ان کی کفالت، دیکھ بھال ان کے لیے حضرت زکریا نے اپنے ذمے لے لی۔ وہ ان کے لیے کھانا بھی لاتے تھے، چیزیں لاتے تھے حضرت زکریا علیہ السلام۔ ایک دن صبح ناشتہ لانے میں دیر ہو گئی۔ حضرت زکریا جب پہنچے تو دیکھا حضرت مریم کے پاس وجد عندہا رزقا، ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی تھی، وہ پھل، وہ فروٹ جن کا اس علاقے میں موسم نہیں تھا، سیزنل فروٹ نہیں تھے، بے موسم پھل۔ تو انہوں نے پوچھا، قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ کدھر سے آئے ہیں؟ قالت هو من عند اللہ، حضرت مریم نے کہا اللہ کے پاس سے آئے ہیں۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت زکریا کو پہنچنے میں دیر ہو رہی ہے، تم جنت سے پھل لے جاؤ۔ اب جو بات میں نے آپ سے کرنی ہے وہ دھیان سے سن لیں۔ اللہ تعالیٰ ہی رزق عطا فرماتا ہے، جو اس کی راہ میں لگ جاتے ہیں۔ آپ نے بہت دیکھا ہوگا، کوئی مسجد میں آ کر بیٹھ جائے، اللہ کا ذکر کرتے رہے، محلے والے لا کے دیتے ہیں یا نہیں لا کے دیتے، تو اللہ کی طرف سے ان کے لیے رزق آتا ہے۔ حضرت زکریا نبی ہیں، حضرت مریم نبیہ اونچی کہہ دیجئے نہیں ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، یہ آل عمران کی آیت نمبر 38 اسی جگہ جہاں بے موسم پھل آئے تھے نا، حضرت مریم مسجد کے محراب کے پاس آج بھی وہاں پر جگہ بنی ہوئی ہے، وہاں رہتی تھی، اسی جگہ حضرت زکریا نے رب سے دعا کی۔ اللہ والوں کی جگہ پر دعا کرنا، اس کا ثبوت قرآن میں آ گیا کہ اللہ والوں کے آستانے، ان کے مزارات، ان کی جگہ پر وہ مبارک جگہ ہوتی ہیں، وہاں دعا کرنا یہ قرآن سے ثابت ہے۔ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء، جس کی اولاد نہ ہوتی ہو یہ آیت یاد کر لے۔ حضرت زکریا نے وہاں پر اللہ سے بیٹا مانگا، اولاد مانگی، اللہ تعالی نے ان کو حضرت یحییٰ کی خوشخبری سنا دی۔ تو اللہ والوں کی جگہ مبارک ہوتی ہیں، قرآن سے ثابت۔ تو میں نے یہ مسئلہ آپ کو تھوڑا سا سنانا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آپ نے یہ سنا، یہ ایک بات سن لیں، حضرت مریم حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں۔ کون ہیں؟ مگر ان کی شادی، نکاح نہیں ہوا۔ ان کے پاس یہ اللہ فرماتا ہے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، انہوں نے ماں کی گود میں کلام بھی کیا۔ اللہ کے نزدیک وہ بڑے وجیح ہیں، شان والے ہیں۔ حضرت جبریل امین ان کے پاس آئے، جبریل امین ان کے پاس آئے، جب آئے تو انسانی شکل میں آئے،
جبریل فرشتے ہیں یا نہیں؟ بلکہ فرشتوں کے سردار ہیں، رسول فرشتے ہیں۔ حضرت مریم کے پاس آئے تو کس شکل میں؟ پورے بشر کی شکل میں، اور آ کر کیا کہا کہ میں تجھے لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تجھے ستھرا بیٹا دینے آیا ہوں۔ اولاد کون دیتا ہے؟ حضرت جبریل کیا کہہ رہے ہیں؟ لِأَحَبَ لَكِ، تاکہ میں دوں تجھ کو۔ تو اللہ تعالی ہی دیتا ہے، کوئی سبب بیچ میں بن جائے اس کا انکار کر سکتے نہیں۔ اولاد اللہ دیتا ہے، لیکن جبریل کہہ رہے ہیں میں دوں تجھے، تو اللہ کی عطا سے بندے بھی دیتے ہیں۔ آپ دیتے ہیں دوسروں کو چیزیں، اگر اللہ کے سوا کوئی دے نہیں سکتا تو آپ کیسے دیتے ہیں؟ تو آپ کا دینا بظاہر ہے، حقیقت میں دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو حضرت مریم نے کہا مجھے کسی آدمی نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا، مجھ سے پرے رہے۔ وہ کہتے ہیں انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں۔ انہوں نے پھونک ماری، دم کیا، پھونک ماری۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کو پہنچے۔ مرد اور عورت کے ذریعے اولاد ہوتی ہے، دونوں نہ ہوں اللہ پیدا کر سکتا ہے۔ دونوں نہیں ہیں، حضرت آدم کو پیدا کیا، مرد ہے عورت نہیں، حضرت حوا کو پیدا کیا، عورت ہے مرد نہیں، حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا۔ تو اللہ تعالی بغیر سبب کے بھی کر سکتا ہے۔ ماں باپ ہے مگر اولاد نہیں ہے، بادل ہے مگر بارش نہیں ہے، تو اللہ نہ چاہے تو نہیں ہوگا، اللہ چاہے بغیر سبب کے بھی۔ آپ کی گاڑی جنگل میں خراب ہو جائے، مکینک نہیں ہے، مستری نہیں ہے، آپ کہیں گے بغیر مستری کے نہیں ہو سکتی، اللہ چاہے تو کر سکتا ہے یا نہیں؟ یہی آپ کو سمجھانا ہے، اللہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، وہ چاہے تو بغیر سبب کے بھی کر سکتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس طرح پیدا ہوئے، اللہ نے ان کو شان عطا کی تھی۔ دوسری ایک بات آج کرنی ہے اور پھر میں آپ سے اجازت لوں، وہ یہ کہ ہم یاد رکھیں کہ عزت دینے والا کون ہے، ذلت دینے والا کون ہے؟ اونچی کہیے گا، اللہ۔ اللہ نے کسی جان کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دی۔ ہم چھوٹی سی تکلیف پر شور مچا دیتے ہیں، مگر قرآن کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی کی برداشت سے زیادہ اس کو تکلیف نہیں۔ ہاں ہمیں کہا گیا صبر کرو۔ کیا کرو؟ صبر کا مطلب زبان پر شکایت کا کلمہ نہ آئے، دل میں تنگی بھی، یہ اصل صبر ہے جو ہم سے ہوتا نہیں۔ اور صبر کا حساب، صبر کا جو جزا بے حساب، اس کا جو اجر ہے وہ بے حساب ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اس کا کوئی گنا نہیں جا سکتا۔ تو صبر انسان کرتا ہے تو درجہ ملتا ہے، شکایت کرتا ہے تو اس کے لیے مشکلیں بڑھتی ہیں۔ صبر کریں اور شکر کریں، یا اللہ مجھے یہ دے دے، یا اللہ مجھے یہ جو ہے اس کا پہلے شکر تو کرو۔ جو موجود ہے اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہے اور مانگ رہے ہیں، تو جو ملا ہوا ہے وہ بھی اس کی مہربانی ہے یا نہیں ہے؟ تو جو موجود ہے اس پہ شکر کرو۔ مانگنا جرم نہیں ہے مگر شکایت نہیں، شکایت نہیں۔ یا اللہ مہربانی کرتے اور مہربانی کرتے، مگر یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس چپل نہیں تھی، انہوں نے مسجد میں نماز پڑھ کے دعا کی یا اللہ تو نے سب کچھ دیا ہے، ایک چپل بھی دے دیتا۔ دعا کر کے باہر نکلے تو سامنے سے ایک شخص آ رہا تھا، اس کے پاؤں مڑے ہوئے تھے۔
دوبارہ واپس مسجد میں گئے، سجدے میں سر رکھ دیا، توبہ کی، یا اللہ تو نے چپل نہیں دی، پاؤں تو درست دیے ہیں۔ تو شکر کرنا سیکھیں، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آج سیدنا غوث اعظم کا یوم ولادت تھا، کل 2 تاریخ ہے میرے والد صاحب قبلہ کا یوم ولادت، 2 تاریخ کو ان کی پیدائش ہوئی۔ کسی نے میسج بھیجا ہے کہ میری یہ کرسی اور یہ میز جو ہے وہ شاید نیچے ہے، قرآن نیچے ہے، تو میں نے ناپ کے دیکھا ہے، کرسی تھوڑی سی نیچی ہے، مگر دیکھنے میں یہ شاید کسی کو لگتا ہو نیچی، لیکن کوشش کروں گا کہ اور اونچی چیز رکھ لوں، مگر کوئی بے ادبی نہیں کر رہا، یہ قرآن میرے بیٹھنے کے لیول سے اونچا ہی ہے، احتیاطاً میں نے یہ بات بتا دی۔ گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں، اس کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔